اگر اس وقت آپ لوگ بھی مشکل حالات سے گزر رہی ہیں یا آپ لوگ اپنے گھر کی پرابلمز کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسی پرابلمز، ایسی مشکلات جن کا آپ لوگوں کو کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا، گھر کے کاموں کی ٹینشن ہے یا پھر آپ لوگوں کو پیسوں کی پرابلم ہے یا پھر آپ لوگوں کو اپنے گھر کے حالات اپنے کنٹرول سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو میری یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج کے اپنے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ایک عورت مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہے، اپنے پیسوں کو سنبھال سکتی ہے، کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کر سکتی ہے۔ اس لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا چلو امید کرتی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ سب کے گھروں کی طرح ہمارے گھر کا آغاز بھی ناشتے سے ہو رہا ہے اور ہمارا ناشتہ بہت ہی سادہ سا ہوتا ہے، یعنی کہ رات کا بچا ہوا سالن، چائے اور ساتھ میں پراٹھا۔ موسٹلی ولیج کے لوگ یہی ناشتہ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی اپنے ٹاپک پہ، اور یہ ٹاپک جو نا عورتوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ آف آل، ہم لوگ مشکل حالات میں اپنے آپ کو مضبوط کیسے کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ہمیں اندر سے مضبوط بنائے گی، ہمیں اپنے حالات کو قبول کرنا ہوگا، ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے حالات کس طرح کے ہیں۔ دیکھیں، مشکلات، پریشانیاں، پرابلمز یہ ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں۔ مشکل حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب ہم لوگ ڈر جاتے ہیں نا، مشکل حالات کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو ہمارے حالات دن بہ دن اور زیادہ خراب ہوتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی زندگی میں مشکل حالات آئے ہیں تو آگے اچھے حالات بھی آئیں گے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اس ٹائم کو آپ لوگوں نے صبر کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے گزارنا ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگ مشکل حالات میں اپنے پیسوں کو کیسے سنبھالیں، اپنے پیسوں کو کس طرح سے خرچ کریں۔ ایک سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جو مشکل حالات میں کم پیسوں میں بھی اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پیسے کہاں کہاں پہ استعمال کرنے ہیں۔ اگر کبھی اس طرح کے حالات آئیں نا آپ لوگوں پہ بھی، تو آپ لوگوں نے اس طرح کے حالات میں اپنے شوق اور اپنی ضروریات میں فرق دیکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کو میں اپنی سٹوری بتاؤں تو ہم لوگوں پہ بھی ایک وقت ایسا آیا تھا جب انسان خود کو بہت ہی بے بس سمجھتا ہے، لیکن ایسے حالات میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ناشکری نہیں کی، کبھی نا امید نہیں ہوئی، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میرے حالات ضرور بدلیں گے، اور اللہ نے پھر میرے حالات بدلے بھی، الحمدللہ۔ یہ سب دنیا کی آزمائشیں ہیں، ہمیں انہیں پار تو کرنا ہوگا۔ دیکھیے، اگر آپ لوگ اپنے حالات کو لے کے بیٹھے رہو، ہائے ہمارے گھر کے حالات نہیں بدل رہے، کہ آپ لوگوں کے رونے دھونے سے، واویلا مچانے سے کبھی بھی آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوگے۔ اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ جب تک آپ لوگ اپنے گھر کے حالات کا ڈنڈورا سب کے سامنے پیٹتے رہیں گے نا، تب تک آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی سوچ بدلیں اور آج ہی سے محنت سٹارٹ کر دیں۔ کبھی بھی کوئی دوسرا انسان آ کے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں کرے گا، یہ آپ لوگوں کو خود ہی ٹھیک کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو خود ہی کوشش کرنی ہوگی۔ وہ میری پیاری بہنیں جو سچ میں اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتی ہیں، ان کو چینج کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کی مدد کرنا چاہتی ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتی ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا پھر اپنے والد کی مدد کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے سٹارٹ کریں، یا پھر وہ اس بات سے پریشان ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں گی، کمانے کے لیے نکلیں گی، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ آپ لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں 2 دن بھی بھوکی پیاسی بیٹھی رہے نا، پھر بھی کوئی آپ لوگوں سے یہ پوچھنے نہیں آئے گا کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، آپ کے گھر میں کھانا ہے بھی یا نہیں، تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ صرف اپنے بارے میں سوچیں، اپنے حالات کے بارے میں سوچیں۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑی جو طاقت ہے نا، وہ آپ لوگوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। आप लोगों ने बस इन हालात में खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना और खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है और मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है। जब आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि ऐ अल्लाह ताला मैं थक गई हूँ, मेरे हालात को बेहतर कर दे, मेरे हालात में बेहतरी ला दे, ऐ अल्लाह तू तो जानता है ना कि मैंने इन हालात में कितना सब्र किया है, इनको कैसे गुजारा है। आप लोग यकीन माने जब आप लोग अल्लाह ताला से ऐसे दुआ करेंगी ना, फिर देखिएगा अल्लाह ताला कैसे रास्ते बनाता है, किस तरह से आपके हालात बेहतर होते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को अपनी बात बताती हूँ। मैं ना जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ मैं बीमार रहती हूँ, डिसेबल हूँ, तो मेरे लिए ना घर के काम करना बहुत मुश्किल है। इस तरह घर में रहते रहते ना मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे बस यही था कि किसी ना किसी तरह से ना मुझे जॉब मिल जाए। जब मैं हद से ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई ना, तो तब मुझे एक रास्ता नज़र आया था कि मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता भी अल्लाह ताला ही दिखाता है। तब मैंने सोचा कि मैं पागल हूँ, मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ, मुझे अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने दुआ करना नहीं छोड़ी। मैं दिन रात बस अल्लाह ताला से ही दुआ करती थी, अल्लाह पाक तू मेरी हालत जानता है, तू मेरे दिल की हालत को जानता है, तू मेरे घर की हालत को जानता है, तुझे पता है कि मुझे जॉब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब लोग यकीन माने जब दिल से अल्फाज निकलते हैं ना, दिल से कोई दुआ कोई बात निकलती है वो भी अल्लाह ताला के सामने, तो अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। और फिर अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। आप लोग भी कभी भी अल्लाह ताला से दुआ मांगना ना छोड़िएगा। जब एक औरत के पास कुछ भी नहीं ना होता तो वो खुद को कमज़ोर फील करती है। मैं समझती हूँ कि आज के दौर में एक औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके हाथ में इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात जो है ना पूरी कर सके। अब औरत के हाथ में पैसे होते हैं ना, वो भी खुद के कमाए हुए पैसे, तो वो खुद को मजबूत ही समझती है। अपने फैसले लेना खुद सीखें, आज ही से ये फैसला करें कि आप लोगों ने भी कुछ करना है, खुद को मजबूत बनाना है। आप लोग भी मेरी तरह यूट्यूब चैनल बना सकती हैं, घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, घर में कपड़े ला के बेचना शुरू कर दें या फिर फ्रोजन फूड का काम स्टार्ट कर दें, सिलाई सिखाना शुरू कर दें। इस बात को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी कि हरकत में बरकत है। आज इसे हरकत करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत भी डाल ही देगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।